نبی رسول کہتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ ہر دھرمی کرتے تھے اور کہتے تھے عذاب آ جائے گا، چلا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ اپنے معبودوں کی جو ہے کہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش کرتے رہتے تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا، یعنی کہ جس چیز کے لیے ان کے بیچ میں آیا اللہ کا نبی سمجھاتا تھا کہ مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، تو تم کہتے تھے کہ لا کے دکھاؤ، یعنی کہ تم ان پر یقین کرتے تھے جن کی تم پرستش کرتے تھے۔ تو جب عذاب آ گیا تو وہ تو تمہاری حفاظت نہ کر سکیں، کھلی دلیل ہے، کھلی نشانی ہے سمجھنے کے لیے، وہ حفاظت نہ کر سکیں، اور اللہ کے اس عذاب میں وہ تمام غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور جو ختم ہو گئے یہ تو نہیں کہ وہ دنیا میں سے ختم ہوئے، ان کے ساتھ موت کے بعد کا جو تمام برائیاں ہیں وہ ان کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ اب قیامت تک وہ اسی برائی میں رہیں گے، قیامت تک ان کو اسی برائی میں جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی، قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ برائیاں جڑیں گی، اور اس کے بعد پھر جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو ایسے لوگ کا فیصلہ کیا ہوگا ہم اور آپ جانتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا بے شک ان کی جگہ دوزخ ہے، اور دوزخ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، نہایت بری جگہ ہے جہاں موت بھی نہیں ہونی، ایسا بھی نہیں کہ موت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بلکہ وہاں پر قیامت کے روز جب سب کا فیصلہ سنا دے گا، ہے نا، اور جنتیوں کو اپنا دیدار بھی کرا دے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ اس موت کے نام کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، دمبے کے شکل کا ایک ہوتا ہے، کیا تو بولتے ہیں عربی میں، بہرحال ہے نا، اس کو بلائے گا، اور اس کو بلا کر کے اس کو ذبح کر دے گا، کہے کہ موت ختم، اب موت کسی کی بھی نہیں ہوگی، جو جہاں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو جو مل گیا، ٹھیک ہے نا، جو جنت میں پہنچ گیا وہ تو انعام مل گیا، اور جو جہنم میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی وہاں رہے گا، لیکن جس کو میں چاہوں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو مسلمان ہے جس نے ایمان پر زندگی گزاری اور ایمان کے ساتھ وہ مرا، ایمان کے ساتھ مرنا اصل چیز ہے، ایمان کے ساتھ مرا، مومن ہو کے مرا، مسلمان ہی ہو کے مرا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو قیامت کے روز جو گناہ کیا ہے تو گناہ کی تو اس کو سزا تو ملے گی، گناہ کی سزا تو اس کو ملے گی، یعنی کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن پھر اللہ اپنے فیصلے میں یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ پھر جو ہے کہ ان کو گناہوں کو معاف کر دے، ان کی سزا ختم کر کے ان کو واپس پھر جنت پہ ڈال دے گا، ان کو جنت میں واپس ڈال دے گا۔ لیکن جو کفر پر مرا، جو کفر پہ مرا، جو کافر ہی رہ گیا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گا کہ تم نے میری تو پرستش کی نہیں تھی، تو جس کی تھی مانگو اس سے، بولو اس سے، وہ تمہارا اگر بھلا کر سکتا ہے تو بولو، وہ تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے تو لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ وہ کیا دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ جن کی وہ پرستش کرتے تھے وہ تو اور جو ہے کہ وہ خود بھی جو ہے کہ اسی جہنم میں، اسی دوزخ میں مبتلا ہے، اگر وہ غیر مومن ہے تو، اور اگر اللہ جانے وہ کیا تھا جس کی وہ پرستش کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ اپنی بات پہ آتے ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بے شک اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، بے شک اس کو سمجھایا گیا، نہ مانا تو بے شک اس پر ظلم ہونا ہے، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کے نقصان ہی انہوں نے بڑھا دی، یعنی کہ جس کی وہ پرستش کرتے تھے ان کو تو انہوں نے اور گمراہ ہی کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے گمراہ یہاں پر ایک بات آئی ہے تو چھوٹی سی بات ہم اس کو بھی کہتے ہوئے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ پرستش کرنا کا معنی کیا ہے؟ ایک تو معنی یہ ہوا کہ ہم عقیدہ رکھنا اور سر جھکانا اور عبادت کرنا، یہ تمام چیزیں تو ہیں ہی، ایک بات اور یہاں پر سامنے یہ آتی ہیں کہ اگر ہم کسی غیر اللہ پر، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور پر، کسی سے یہ امید کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا فائدہ ہوگا، یا قیامت کے روز یہ ہماری مدد کریں گے، یا دنیا میں ہماری ان سے مدد ہوگی، یا ایسے ہوگی، تو یہ تمام چیزیں بھی ایک بار سوالیت نشان میں آ جاتے ہیں کہ کہیں یہ کفر میں ہم اس میں پھنس نہ جائیں۔ اوکے، ہاں، البتہ اللہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، ہے نا، جو ہم آیت کرسی پڑھتے ہیں، آیت کرسی میں بھی خود کہتے ہیں کہ ہے کون جو میرے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کرے،
یعنی کہ جب تک کہ میں کسی سے نہ کہوں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. تو جب تک اللہ کسی کو نہ کہے کہ تم بولو کیا کہنا چاہتے ہو, کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. آپ کو میں حقیقت ایک بات اور بتاؤں, جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اللہ کے یعنی کہ نبی رسول, وہ بھی نہیں کچھ کہیں گے قیامت کے روز, وہ بھی نہیں کچھ کہہ پائیں گے قیامت کے روز. جب ان کی امتی ان کے پاس جائیں گی تو وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہم سے فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا تھا, ہمیں ڈر ہے, ہمیں خوف ہے کہیں اللہ نہ پکڑ لے, میں نہیں کچھ کر سکتا, میں نہیں کچھ کر سکتا. تمام انبیاء جو کیسے نہیں, کسی میں اتنا. آخر میں ہمارے آقا جو ایمان انبیاء ہیں, یعنی کہ جن کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء, تمام نبیوں, تمام رسولوں, تمام پیغمبروں کا امام بنایا, یعنی کہ سردار بنایا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے, کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا, یہ وعدہ ہے. ان کو موقع دیں گے کہ ہاں بولیے آپ کیا کہتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ وہ سفارش کروائیں گے, وہ اللہ کی اتنی حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ ٹھیک ہے بولو کیا مانگتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ نیک مومنوں کی جو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنسے ہیں, اللہ ان کی سفارش کریں گے, اور ان کے کہنے پر جو ہے کہ اللہ جو ہے کہ ان کی سفارش پر مومنوں کو کچھ گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن پھر بھی بہت سے مومن رہ جائیں گے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور جو کافر ہیں وہ تک ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا, ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا, ان کی کوئی سفارش بھی نہیں کرنے والا کوئی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جس سے امیدیں رکھتے تھے وہ کرے سفارش, وہ تو وہاں پہ کریں گے نہیں. تو بہرحال تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چند مسلمان کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے اور ان کو پھر جنت میں ڈالیں گے. پھر اسی طرح سے دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جہنم میں سے ایک ایک مومنوں کو معاف کروائیں گے, سفارش کریں گے اور ان کو جنت پہ ڈال جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں آگے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے, بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت ہی سخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تیرے پروردگار کی پکڑ, یعنی کہ تیرے پروردگار یعنی ہمارے اللہ جو مالک کائنات رب العالمین ہے نا, اس کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے, یعنی کہ جو ظالم ہے ان کو پکڑ لیتا ہے, جو مومن ہے اللہ ان کو بخش لیتا ہے, بچا لیتا ہے. تو ظالموں کو پکڑتا ہے, بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی ہے, بے شک اللہ نے جس کو پکڑ لیا اس کا تو پھر معاملہ بگڑ گیا, ٹھیک ہے نا. اور نہایت ہی سخت ہے, اور نہایت ہی سخت ہے, کیونکہ اللہ ان کو موقع بھی دیتا ہے پہلے اور ہر طریقے سے ان کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, بتا دیا دلائل کے ساتھ بتا دیا, نہ سمجھیں تو پھر اللہ کا پکڑ آ جائے گا. جب اللہ کا پکڑ آ جائے گا تو پھر بہت ہی سخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہمیں ظالموں میں سے نہ رکھے. آگے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. دیکھیے اللہ کتنا مطلب کہ واضح اس کو کلیئر کر دیا. اب اگر آج کا مسلمان, آج کا مومن, آج کا انسان اور پوری دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو نہ سمجھے تو یاد رکھے اللہ کا پکڑ تو ہے, اللہ کا پکڑ تو ہے, طے ہے. اللہ نے بتا دیا کہ ہم پہلے کی بھی قوم کو کیسے پکڑے ہیں اور ان کو کیسے سزا دی اور ان کا پھر انجام کیا, وہ سب چیز بتا دی. تو اللہ کیا کہتا ہے یہاں پہ, یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں, یعنی کہ جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں, جنہیں یقین ہو کہ قیامت آنی ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نا. تو یہ نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے, وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے, یعنی کہ وہ دن قیامت کا دن, ٹھیک ہے نا. جو مر چکے ہیں انہیں بھی اٹھایا جائے گا, وہ سب اٹھیں گے, اور سب اٹھیں گے. جو چل چکے ہیں وہ بھی جو ہے کہ ان کے تمام راکھ اور ان کے خاک سے جو ہے کہ ان کو واپس جو ہے کہ ان کو پیدا کیا جائے گا. وہ واپس جو ہے کہ نوجوان کے عمر میں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیش ہوگا معاملہ جس طریقے پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے, ٹھیک ہے نا. جمع کیے جائیں گے اور وہ دن ہے جس پہ سب حاضر کیے جائیں گے, جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. کلیئر ہے نا, تمام جو ہے کہ تمام لوگ حاضر کر دیے جائیں گے, تمام جتنے بھی جن اور انس ہیں, جتنے بھی جنات اور انسان ہیں, سب کو حاضر کیے جائیں گے. سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کو, تو ان کا تو خیر یہ ہے معاملہ کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا, یعنی کہ کوئی شخص اگر کسی جانور کو رکھا ہے اور اس کو ظلم کیا, اس کے اوپر ظلم کیا, تو قیامت کے روز وہ آئے گا اور کہے گا کہ فلاں شخص ہے اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا تھا, کہ اس نے مجھے کھانا نہیں دیا, یا مجھے لاٹھی سے مارتا تھا, یا میرے ساتھ ایسے کرتا تھا, یا ویسے کرتا تھا, وہ بھی بولے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی بھی سنیں گے. اللہ ایک ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک
فیصلہ جو اللہ کا ہوگا نا، ایک رائے کے جانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اس دن وہ اس کی بھی سنیں گے، اور اس کا بھی فیصلہ کر دیں گے۔ بعض فیصلہ تو اسے وقت کر دیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم کو ہم موقع دیتے ہیں، آج اس کی جگہ پہ ہم تم کو بنا دیتے ہیں، اور تمہاری جگہ پہ اس کو بنا دیتے ہیں، جتنا تمہارے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا اس کو تم سزا دے دو۔ تو بہرحال تو قیامت کی سزا دنیا کی سزا سے 100 گنی زیادہ، اس بات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں ایک ڈنڈا اگر مارا تو جو چوٹ ہمیں لگ رہی ہے، اس روز یہ چوٹ 100 گنا زیادہ بلکہ 1000 گنا زیادہ ہوگی، بہت سخت وہ دن ہوگا۔ تو بہرحال تو وہ دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کو جمع کریں گے، سب کو اکٹھا کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اوکے، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں بس صرف ایک مدت معین تک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جس کو ہم ابھی تک روکے ہوئے ہیں، میرے حکم سے رکا ہوا ہے وہ دن، اس کا ایک مقرر وقت ہے، اور اس دن جب آ جائے گا تو وہ دن جو ہے کہ آ کے رہے گا، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب وہ دن بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے یہ وقت دیا جاتا ہے کہ جو ہم اور آپ میں سے جو زندہ ہیں، ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ ہمیں جو وقت دے رہا ہے، اس وقت کو ہم کیوں دے رہا ہے، اس پر غور کریں۔ اور پھر جب وقت ہمارا ختم ہو جائے گا تو پھر وقت پلٹی نہیں کھائے گا، ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، ایمان کے ساتھ دنیا میں جلائے اور ایمان پر ہی اٹھائے، اللہ آمین۔ اوکے، تو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ جس دن وہ آ جائے گی، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھو غور کرو، غور اور فکر کی جگہ ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی یعنی کہ قیامت، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔ اللہ اکبر! اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے پیارے تمام لوگ، اللہ کی یہ آیت کو گانٹھ باندھ لو، ہم بھی باندھ لیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، جس دن وہ آ جائے گی یعنی قیامت، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی جو سے چاہ نہیں کر سکتا۔ ہم اگر کسی اور سے امید کرتے ہیں، ہم اگر سوچتے ہیں کہ فلاں جو شخص ہے، ہمارے اندر تو اب اتنی زیادہ جو ہے کہ بے علمی آ گئی ہے، بے عقلی آ گئی ہے، ہم اس قدر گمراہ ہو گئے ہیں کہ ہم تو ان سے بھی امید کر لیتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اے لوگوں، عقل رکھو، یہ اللہ کی یہ آیت کیا کہتی ہے، میرے اجازت کے بغیر کوئی جو ہے کہ اس سے نہیں کچھ بول سکتا۔ تو ہم کیسے کسی سے یہ امید کریں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ایکسپٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کسی سے بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ اجازت دیں گے، کیونکہ ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء، تمام نبی، تمام رسول میں سے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایکسپٹ سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ الحمدللہ، آج ہم جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، آج 12 ربیع الاول ہے، اور میں رات سے میرے محلے میں مائک چل رہا ہے، مائک پر نعت چل رہے ہیں اور کچھ اور بھی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اے لوگوں، اے میرے دوستوں، اگر آپ یہاں پہ ٹھہریے گا اور آپ لوگ ذرا سوچیے گا، میں چھوٹی سی ایک بات بولتا ہوں، وقت حالانکہ زیادہ ہو رہا ہے مگر چھوٹی سی بات جو کہ دین کی بات ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ آج اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا آپ کے سامنے کچھ بولنے کا تو میں بول رہا ہوں، اللہ جانے کل کو میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، نہیں بول پاؤں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں آپ میں سے کوئی اتنا سنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاید اللہ کسی کو ہدایت دے دے، شاید سنے کسی کے کام میں آ جائے، شاید کوئی اس بات سے کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے۔ تو دیکھو میرے دوستوں، ہم نے اگر یہ جو کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو سوچو اگر ہم کوئی طریقہ برا کر رہے ہیں، کوئی طرح کا ایسا عمل کر رہے ہیں جو غلط ہے، برا ہے،
ہماری نظر میں آج اتنا سا ہے، ہماری نظر میں آج اتنا سا ہے، ہم کو غور کرنا ہے، ہماری جب اولاد ہوں گی وہ ہم سے زیادہ ماڈرنائز ہوں گی، تو جو اتنا سا ہے برا وہ اتنا کریں گی نا، پھر ان کی اولاد جو ہوں گی وہ اور ماڈرنائز ہوں گے، وہ ان سے بڑھ کر کے تھوڑا سا اضافہ کریں گے، اتنا کریں گے، ان کے اولاد سوچیں گے ہم زیادہ ماڈرنائز ہیں تو وہ اور تھوڑا سا اس میں تبدیلی لائیں گے، تو وہ اپنے عقل کے حساب سے اچھا چاہیں گے وہ اور کریں گے، گناہ ایسے بڑھتا ہے، جرم ایسے بڑھتا ہے، کفر ایسے بڑھتا ہے۔ تو ہم اگر آج یہاں سے جو شروع کر رہے ہیں، یاد رکھو دوستو، ہماری پوری نسل سے ہونے والے جو جرم یہاں تک ہوں گے، جو کفر یہاں تک ہوں گے، ان سب کا عذاب یہاں ہوگا، ہم پر ہوگا۔ ہم اگر کوئی برا عمل شروع کر رہے ہیں اور ہمارے اس عمل پر اور کوئی دوہرا رہا ہے اور پھر دھیرے دھیرے یہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کا جو عذاب ہے نا ان پر تو پڑے گا ہی پڑے گا، ہم پر بھی پڑے گا۔ تو دوستو میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور رات سے جو ہے کہ یہاں پر مائک ساؤنڈ باکس چل رہے ہیں، نعت وغیرہ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے، ہم نہیں سوچنا، میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، اب نہیں سوچنا ہے کہ کہاں تک یہ صحیح ہے، اور ہماری اولاد اگر بڑھائیں گی اس کو تو وہ کس طریقے سے بڑھے گا، اور ان کی اولاد جب اس میں اور چاند چمکی لگائیں گی تو کس طریقے سے لگے گا۔ سوچ لو، سوچ سکتے ہو تو، نہیں تو اللہ کے قرآن پاک پوری حاضر ہے نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ ایسا کوئی عمل نہ کرو جو برا ہو، جو کفر سے جا کر کے اٹیچ ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے معاشرے، ہمارے اسلام میں کسی بھی طرح کا ڈھول باجا، موسیقی، گانا، یہ چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اس پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری اولاد اور ان کی اولاد اور جو نسل آگے بڑھیں گی تو اس بات کو جو ہماری اتنا سے کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچائیں گے۔ تو کیا ہم تیار ہیں ان سب کا عذاب اپنے اوپر لینے کے لیے؟ سوچ لو، سوچ کے کوئی کام شروع کرو۔ اور اسی طرح سے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے اور وہ اس اچھے عمل کی نقل کرنے والے ان کے اولاد اور ان کی اولاد ہوتی ہیں تو ان کی تمام کی اچھائیاں انہیں تو ملیں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملیں گی۔ تو دوستوں ہمیں غور کرنا ہے۔ بہرحال اللہ آج کے دن ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والے ہوں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے تمام احکامات کو بتائیں، ایک دوسرے جس طریقے پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلیں، دو جس چیز کی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور چوتھی چیز کہ ان کے جو قریبی، ان کے جو دوست، ان کے جو صحابہ کرام اجمعین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا جو طریقہ ہے ہمیں اس پہ اللہ چلائے، اس وہی طریقہ صحیح ہے، تو وہی طریقہ ہمارا جو ہے کہ فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ ہمیں اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت دے، اور ہمیں اسی طریقے پہ چلنا ہے، اور ہم اپنے عمل میں ڈھونڈیں کہ کیا ہم اس طریقے پر ہیں۔ اگر ہم اس طریقے پر ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اگر ہم اس طریقے سے ذرا بھی سلپ کر رہے ہیں تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہرحال ہم اپنے آیت پہ آتے ہیں۔ جس دن وقت آ جائے گی یعنی کہ قیامت، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، یعنی کہ جسے جنت مل گئی بے شک الحمدللہ وہ نیکی ہے، یعنی کہ نیک بخت ہے، اور جنہیں دوزخ ملی وہ بدبخت ہے۔ اوکے آگے، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ اکبر۔ اب اس سے اور کھل کے کیا کہا جائے گا؟ بتاؤ، یہ ہے اسلام اور یہ ہے اللہ کا کلام۔ اس سے کھل کے اور کیا بتایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے۔ تو جو بڑے بڑے سورما یہاں پر بنتے ہیں دنیا میں، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں خود کو، ہے نا، اور جو ہے کہ اپنا طاقت اور اپنی قابلیت اور اپنی جو ہے کہ قوت کو دکھاتے ہیں، اپنے عہدے کو دکھاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں اور ایسے پہلوان ہوں اور ویسے پہلوان ہوں۔ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم بدبخت نہ ہو جائیں اور ہمارے سامنے کہیں دوزخ نہ ہو جائے، اور دوزخ میں ہماری کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں چل پائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے،
وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہے، جب تک آسمان و زمین برقرار ہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس وقت جس وقت یہ آیت اتری، یعنی کہ کفار قریش کے دوران درمیان میں، تو کفار قریش جو کہتے تھے ہے نا، ان کا ایک محاورہ تھا، ان کا ایک کہاوت تھا کہ وہ کوئی بھی چیز کو جو ہے نا کہتے تھے کہ جو چیز کئی دن رہ جانے والی ہے اس کے بارے میں کہتے تھے، ان کا یہ مطلب کہ وہ تکیہ کلام تھا کہ جب تک آسمان اور زمین ہے تب تک یہ چیز برقرار رہے گی۔ تو انہی کے لفظوں میں، انہی کے محاورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ دوزخ میں چلے گئے ہے نا، جو لوگ بدبخت ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے ہے نا جب تک آسمان اور زمین ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نیک بخت ہے وہ جنت میں اسی طرح سے رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہے۔ ان کے جو محاورہ تھا، ان کا جو بات کا جو ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، تو اسی لہجے میں اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک آسمان اور زمین، یعنی کہ ہمارا قدم جہاں پر رکھا ہے، جہاں پر ہم کھڑے ہیں، ہمارے لیے وہ زمین ہے، اور اگر ہمارے سر کے اوپر جو چیزیں وہ آسمان ہے، تو اگر فرض کیجیے کہ جو جہنم میں ہے، تو جہنم میں بھی جس جگہ پہ کھڑا ہوگا اس کے لیے وہ زمین ہوگی اور اس کے اوپر وہ آسمان ہوگا۔ جو جنت میں ہے تو جنت پہ جس جگہ پہ کھڑا ہوگا وہ زمین ہوگی اور اس کے اوپر آسمان ہوگا۔ یعنی کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ زمین جو ہم جس زمین پہ کھڑے ہیں، دونوں معنی یہاں پر ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کفار قریش جس لفظ میں، جس محاورے میں اپنی باتوں کو رکھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں انہی کے محاورے کو لیتے ہوئے اس بات کو کہا کہ جب تک آسمان اور زمین ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی قیامت کے بعد بھی ہم جہاں کہیں بھی کھڑے ہوں گے، جس پر ہمارا قدم کھڑا ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو زمین ہی ہوگی اور سر کے اوپر آسمان ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یعنی کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جسے ہم چاہیں، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزارتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اگر جو لوگ جہنم میں ہیں، اگر ہم ان میں سے جن کو چاہیں ان کو ہم ان کے عذاب کو معاف کر سکتے ہیں اور ان کو جنت میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس بات پہ بھی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مومن کے ساتھ یہ بات ہوگی، یعنی کہ ایمان کے ساتھ جو مرا ہے انہی کے لیے جب وہ ان کا گناہ کی سزا ان کو جہنم میں مل رہی ہوگی تو اللہ چاہے تو ایک وقت پر ہے نا ان کو معاف کر دے گا اور جنت میں ان کو داخل کر دے گا آگے۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے ہیں وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، کیا بے انتہا بخشش ہے، یا بے انتہا بخشش ہے۔ بے شک جو نیک بخت ہیں اور وہ جنہیں اللہ جنت میں ڈال دے گا، وہ جب تک چاہے کیا ان کے لیے آسمان اور زمین جب تک ہے تب تک وہ وہیں رہیں گے، کیونکہ وہاں اللہ پھر موت کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ موت نام کا جو ایک دمبا شکل کا ایک ہوگا ہے نا، اس کو ذبح کر دیں گا، موت ختم ہو جائے گی، پھر موت کسی کی نہیں ہوگی۔ اوکے، تو بہرحال تو ہم لوگ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں نا۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ اوکے، اس پر ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے۔ محترم حضرات، آج تھوڑی سی باہر میں آواز مائک کی آ رہی ہے، ممکن ہے کہ ہماری آواز صاف نہ گئی ہوں، کوشش کیجیے گا غور کرنے کی، اور مجھ سے کہنے بولنے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئی تو معاف کیجیے گا۔ اللہ سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، آپ تمام سے بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ بھی معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین، آمین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔